اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا عنوان ہے کہ حق کا معیار کیا ہے؟ کیا مکہ کا حاکم ہونا اہل حق ہونے کا معیار ہے؟ یہ 1 صدی پرانا وہ سوال ہے کہ جب سے ایک گروہ نے جنت البقیع شریف میں مزارات کو شہید کیا اور چند گز کے فاصلے پہ روضہ رسول کو شہید تو نہ کر سکے مگر روضہ رسول کے خادم بن کر بیٹھ گئے۔ آج بھی وہ خادم حرمین کہلاتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے اور ان کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کیونکہ انہیں اللہ نے مکہ کا حاکم بنایا ہے، اس لیے وہ اہل حق ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب اس کا جواب جاننے سے پہلے آپ ان حقائق کو ذہن میں رکھیں کہ جو ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حیات کا وہ زمانہ تھا، اور یہ بت کئی صدیوں سے نصب تھے۔ اللہ جانے ایگزیکٹ نہیں معلوم کہ کتنے 100 سال یا کتنے ہزار سال پرانی بات تھی، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ 360 بتوں کا ذکر شیعوں کی کتابوں میں، سنیوں کی کتابوں میں، وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں کی کتابوں میں، سب میں ہے کہ 360 بت وہاں پہ تھے۔ اب حیرت تو یہ ہے کہ ہو اللہ کا گھر اور بن جائے مرکز اور گڑھ بتوں کا، تو کیا عجب نہیں ہے؟ پھر ایک اور بات کہ کیا آج کلمہ گو لوگوں سے پوچھیں کہ جناب کیا سابقہ کتب تحریف و تبدیل ہوئیں، تو ہر کوئی مانتا ہے کہ ہاں جی سابقہ الہامی کتب تبدیل ہو گئیں، تحریف ہو گئیں۔ تو کیا عجب بات ہے کہ ہو کلام خالق کا، اللہ کا، اور بدل دے اس کو مخلوق۔ واہ سبحان اللہ! پھر تو یہ سوال بھی بے معنی ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ یہاں پہ تو معاذ اللہ اس سے ایک قدم اگلا نظر آ رہا ہے کہ مخلوق ہو کہ خالق کا کلام بدل دے، اور سب کلمہ کو مانتے بھی ہیں کہ ہاں جی مخلوق نے بدل دیا۔ پھر آج مئی 2021 میں شوال المکرم 1442 ہجری میں اس وقت کے جو عالمی حالات ہیں، سب مسلمانوں سے پوچھیں کہ جناب والا آپ بتائیں کہ کیا قبلہ اول عملاً اس وقت صہیونیوں کے، زائونسٹ کے قبضے میں ہے؟ تو ہر کلمہ گو یہ مانتا ہے کہ ہاں جی واقعی قبلہ اول آج عملاً یہودیوں، صہیونیوں کے قبضے میں ہے، زائونسٹ کے قبضے میں ہے، یاجوج و ماجوج کے قبضے میں ہے۔ تو یہ بھی بڑی عجب بات ہے کہ ہو قبلہ، ہو اللہ کا گھر، اور ہو کافروں کے قبضے میں، اور سب کلمہ کو مان بھی رہے ہیں۔ تو پھر اب اسی سیاق و سباق کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1 صدی پرانا وہ سوال پھر سنیں کہ کیا مکہ کا حاکم ہونا اہل حق ہونے کی نشانی ہے؟ کیا مکہ کا حاکم ہونا اہل حق ہونے کا ثبوت ہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب جی دلیل اس کے لیے یہ ہے کہ جب مکہ میں دار الندوہ نام کے گھر میں بیٹھ کے ابو جہل اور اس کی کابینہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش تیار کی، اور اللہ نے اپنے فضل سے اس غیبی خبر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمایا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلا کر مکہ سے روانہ ہوئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے غار ثور پہنچے، پھر وہاں پہ پناہ لی، پھر وہاں سے روانہ ہوئے، پھر آگے وہ سراقہ کا واقعہ، پھر وہ ام معبد کی بکریوں کا واقعہ، پھر وہ سفر کرتے کرتے آپ سرکار مدینہ شریف مسجد قباء کے مقام پہ پہنچے، جہاں کہ
مدینہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، تو یہ سارا ہجرت کا واقعہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج اگر 1442 ہجری ہم شمار کرتے ہیں تو اسی واقعہ ہجرت سے شمار کرتے ہیں۔ اور ہجرت کیوں ہوئی؟ کیونکہ مکہ والے جو تھے وہ غیر مسلم سے کافر کے زمرے میں داخل ہو گئے، وہ اب غیر مسلم نہیں رہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کی سازش تیار کرنے کی وجہ سے اب وہ کافر کے زمرے میں ہو گئے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ تو پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام کو بھی جیسے جیسے موقع ملا وہ بھی باری باری ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچتے رہے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، احادیث کی کتب سے یہ بات واضح ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ بعد میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، یعنی ہجرت سے لے کر کے فتح مکہ تک کے 8 سال مکہ اور حجر اسود اور مکہ شہر اور خانہ کعبہ اور مسجد الحرام یہ سب کافروں کے قبضے میں تھے، حتیٰ کہ اس قدر ان کا قبضہ شدید تھا کہ بیچ میں ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی تو آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، اور پھر آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے مکہ شہر کے اندر بھیجا کہ بات چیت کریں، اور پھر وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی معروف ہے۔ پھر آپ سرکار وہاں سے واپس تشریف لے آئے اور پھر 8 ہجری میں دوبارہ مکہ فتح ہوا۔ تو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی مسلمانوں کی کتابوں سے، قرآن پاک سے، سورہ فتح سے یہ بات ثابت ہے کہ 8 سال مکہ کافروں کے قبضے میں تھا، اور ان 8 سال میں نماز ہوتی رہی، کبھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہوتی رہی، کبھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہوتی رہی۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ شریف میں جلوہ گر رہے، حضور کے چاہنے والے، حضور کے جانثار، حضور کی وفاداری میں اپنی جانیں قربان کرنے والے، حضور پر اپنی جانیں نثار کرنے والے تو مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور وہ حضور کی ذات کی نسبت سے اہل حق تھے، جبکہ 8 سال مکہ کافروں کے قبضے میں تھا مگر وہ اہل حق نہیں تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بچوں کو، دوستوں کو یہ دلیل سمجھ آئے گی کہ اگر قبلہ اول صہیونیوں کے قبضے میں ہو سکتا ہے، اگر سابقہ الہامی کتابیں بدل سکتی ہیں، مخلوق ہو کہ خالق کا کلام اگر وہ بدلنے پہ آ جاتے ہیں اور بدل دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مکہ بھی کافروں کے قبضے میں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مکہ کا حاکم ہونا اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اہل حق وہ تھے جو حضور کی ذات کے ساتھ جن کی نسبت سی، جو حضور کی ذات کے ساتھ جڑے رہے، حضور کے ساتھ جن کا تعلق قائم رہا، خواہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑا۔ تو حقیر اس بات کا سبق نہیں دے رہا کہ مکہ چھوڑ دیا جائے، لیکن اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ مکہ کا حاکم ہونا حق ہونے کی، اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق ہونے کی دلیل یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بنا جائے، ان کے وفادار بنا جائے، ان کے مطیع بنا جائے، ان کے محبت کرنے والے، ان کے اتباع کرنے والے، ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا جائے۔ تو حضور کی نسبت سے حق کا معیار ہے، حضور کی ذات حق کا معیار ہے، حضور کی ذات سے ہی حق و باطل کا فرق سمجھ آتا ہے، ورنہ مکہ کا حاکم تو کافر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہجرت اس بات کا ثبوت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔